بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ محترم سامعین، سورۃ انفال کی آیت نمبر 67 یوں ہے: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم۔ اس آیت کی تشریح میں تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ اضرب اعناقہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دیا جائے۔ جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ نرا ان تعفو عنہم وان تقبل منہم الفداء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دے اور ان سے فدیہ لے لے۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر سورۃ انفال آیت نمبر 67 کی تفسیر۔ محترم سامعین، اس آیت کی تفسیر میں جتنی بھی روایات کتب تفسیر میں موجود ہے ان سب میں فدیہ کا لفظ آیا ہے۔ اسی تناظر میں جو فدیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ارے اس سے کیا مراد ہے؟ آئیے غیر مقلدین کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں سورۃ محمد کی آیت نمبر 4 میں ہے: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دے یا فدیہ لے کر۔ اور حاشیہ میں فدیہ کا معنی یوں لکھا ہے، فداءً کا مطلب کچھ معاوضہ لے کر چھوڑنا ہے۔ محترم سامعین، یہ سارا پس منظر میں نے آپ کی خدمت میں کیوں عرض کیا؟ اس پر مطلع ہونے سے پہلے آپ ایگریکلچر پروفیسر طالب زیدی صاحب کا ایک کلپ سنیں۔ اللہ کے نبی آپ کا چچا بھی آیا، آپ کے رشتہ دار بھی، ہمارے رشتہ دار بھی۔ کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی ان کو معاف کر دیا جائے۔ جن کے پاس طاقت ہے ان سے جزیہ لے لیا جائے۔ اللہ کے نبی بیت المال میں مال جمع ہوگا، ہمارے کام آئے گا۔ جن کے پاس مال نہیں وہ ہماری اولاد کو پڑھا جائے۔ عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرا خیال پوچھتے ہو تو 2 تلوار ابو بکر کو اور 2 تلوار عثمان کو اور 2 تلوار میرے ہاتھ میں، اور ہم کو کہو اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے اتارو۔ ادھر سلفی ادھر سلفی، ادھر سلفی ادھر سلفی، کسے مانے کسے چھوڑے۔ ادھر سلفی ادھر سلفی، کسے مانے کسے چھوڑے۔ اسے مانا نہیں جاتا اسے چھوڑا نہیں جاتا، اسے مانا نہیں جاتا اسے چھوڑا نہیں جاتا۔ محترم سامعین، آپ نے سنا کہ تفسیر ابن کثیر کی حدیث میں فداءً یہ فدیہ کا لفظ ہے، جبکہ اس کلپ میں آپ نے سنا کہ طالب زیدی صاحب نے کہا کہ جس کے پاس طاقت ہے اس سے جزیہ لے لیا جائے۔ یوں انہوں نے فداءً کا معنی فدیہ کرنے کے بجائے جزیہ کیا، جبکہ فدیہ اور جزیہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فدیہ کا مفہوم آپ نے غیر مقلدوں کی اردو تفسیر کے حوالے سے سنا کہ قیدیوں سے کچھ معاوضہ لے کر چھوڑ دینا، جبکہ جزیہ کا لفظ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں یوں لکھا ہے: جزیہ ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہو۔ اس کے بدلے میں ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کے ہوتی ہے۔ گویا فدیہ اور جزیہ میں بہت فرق ہے۔
نمبر 1 فدیہ ایک ہی دفعہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ جزیہ ہر سال وصول کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 قیدی اسلامی مملکت کا باشندہ نہیں ہوتا جبکہ جزیہ دینے والا کافر اسلامی مملکت کا باشندہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 کافر قیدی جب فدیہ دے کر چھوٹ جائے تو اس کے ملک میں اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت پر نہیں ہوتی جبکہ جزیہ دینے والے کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کے ذمہ میں ہوتی ہے چونکہ وہ اسلامی مملکت کا باشندہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اس سب کے باوجود طالب زیدی صاحب علم کے میدان میں اس قدر پیدل ہیں کہ انہیں اس فرق کا بھی پتہ نہیں اور انہوں نے فدیہ کا ترجمہ جزیہ کر دیا۔ محترم سامعین، میں نے قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں آپ پر واضح کر دیا کہ جزیہ اور فدیہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ نیز فدیہ اور جزیہ کی تشریح میں نے طالب زیدی صاحب کے فرقے کی تفسیر سے پیش کی جو اردو زبان میں لکھی ہوئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پروفیسر صاحب کو اب بھی یہ فرق سمجھ نہ آیا ہو تو میں ان کو آسان لفظوں میں یوں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر طالب زیدی صاحب توجہ فرمائیے، فا دال اور یا اور گول تے سے فدیہ کا لفظ بنتا ہے جبکہ جیم زال یا اور گول تے سے جزیہ کا لفظ بنتا ہے۔ بس آپ اتنا یاد کر لیں کہ ان دونوں میں فرق ہے، الفاظ میں بھی فرق ہے اور معنی میں بھی فرق ہے۔ محترم سامعین، یہ طالب زیدی صاحب بہت بڑے بڑے بول بولتے ہیں لیکن ان کے علم کا معیار کیا ہے وہ آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ نمبر 2 کاش کے طالب زیدی صاحب تقریر کرنے سے پہلے اس اردو زبان میں لکھی گئی تفسیر سے ہی فدیہ اور جزیہ کا فرق پڑھ لیتے، چونکہ عربی تفسیریں پڑھنا تو ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ لامذہب لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی تقلید کے بجائے خود تحقیق کریں۔ محترم سامعین، یہ طالب زیدی آج کل اس لامذہب فرقے کا باوا آدم ہے اور ان کا لیڈر ہے، جبکہ ان کی تحقیق اور ان کے علم کا یہ حال ہے تو ان کے چھوٹے بھائیوں کے علم اور تحقیق کا آپ خود اندازہ لگا لیں، جس کا نام طیب زیدی اور توصیف زیدی ہے۔ اور جب اس فرقے کے لیڈران اور فضیلت الشیخ حضرات کا علم کا یہ معیار ہے تو عام لوگوں کے علم کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں۔ بقول شاعر، حسرت رہی یہاں تو کوئی دیدار ملے، حسرت رہی یہاں تو کوئی دیدار ملے، لیکن تیری گلی میں سبھی کم نظر ملے، لیکن تیری گلی میں سبھی کم نظر ملے۔ گھر سے باہر نکل نمبر 4 گدا اسی تقریر میں اسلام مذہب فرقے کے ایک لیڈر گھر سے منیر قمر صاحب بھی موجود تھے، گدا پیچھے پیچھے لیکن مالک کے گھر انہوں نے طالب زیدی صاحب کی غلطی پر ان کو روکا نہیں اور انہیں لقمہ دینے کی جسارت نہ ہوئی کہ زیدی صاحب آپ نے قرآنی مفاہیم میں تبدیلی کی ہے، کہاں فدیہ اور کہاں جزیہ۔ بقول شاعر، فدیے کی وضاحت کر نہ سکے اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ نمبر 5 اب یہ تقریر کئی سالوں سے سنی جا رہی ہے لیکن جو لامذہب سامعین و مداحین تحقیق کا نام نہاد دعویٰ کرتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، ان میں سے آج تک کسی کو یہ زحمت نہ ہو سکی کہ اردو تفسیر کھول کر ہی فدیہ اور جزیہ کا فرق دیکھ کر اپنے لیڈر کے کان میں جا کر بتا دے کہ ڈاکٹر صاحب فدیہ کا معنی جزیہ نہیں ہوتا،
دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بقول شاعر نہ وہ سمجھا نہ یہ سمجھے نہ یاران سخن سمجھے میں کیسے اعتبار انقلاب آسمان کر دوں.